واشنگٹن ایران اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے وائٹ ہاؤس۔ یمن کی حوثی باغیوں کا امریکی بحری جہاز پر ایک اور حملے کا دعویٰ۔ نیٹو کا تقریباً 90,000 اہلکاروں کے ساتھ سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ نے پاکستان اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کی فضائی حدود میں حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے کہا کہ واشنگٹن ایران اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ Comments from the government of Pakistan about the importance of cooperative relations between Pakistan and its neighbors. We thought those were productive, useful statements. محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ تمام فریقوں کو تحمل کا مشورہ دیتا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر دیے گئے بیانات تعمیری اور مفید ہیں۔ پاکستان نے جمعرات کو ایران کی حدود میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں پر حملے ایران کی جانب سے پاکستانی حدود کے اندر حملوں کے 2 روز بعد کیے تھے۔ پاکستان اور تہران دونوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے شدت پسند تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دونوں حملوں میں مجموعی طور پر 6 بچے، 3 عورتیں اور 2 مرد ہلاک ہوئے ہیں۔ یمن کی حوثی باغیوں نے جمعے کی صبح ایک امریکی ملکیت والے تیل بردار بحری جہاز پر نئے حملے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حملے کا وقت اور تفصیلات نہیں بتائیں۔ حوثی باغیوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے خلیج عدن میں ایک امریکی بحری جہاز کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے۔ اس سے قبل امریکی بحریہ نے جمعرات کی رات ایک بیان میں کہا ہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے داغے گئے 2 اینٹی شپ بیلسٹک میزائل جوابی حملے میں ناکام بنا دیے گئے۔ تیل بردار بحری جہاز کیمپ رینجر کو ایک یونانی کمپنی چلا رہی ہے اور جہاز سعودی عرب سے کویت جا رہا تھا۔ نیٹو دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ہفتے کے آخر میں اپنی سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز کر رہا ہے۔ مہینوں تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں تقریباً 90,000 اہلکار حصہ لیں گے۔ ان مشقوں کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ نیٹو اتحاد روس کے ساتھ سرحد تک اپنے تمام علاقے کا دفاع کر سکتا ہے۔ مشقیں ایسے وقت پر کی جا رہی ہیں جب یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے آغاز کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ نیٹو کے رکن ملکوں نے یوکرین کو ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی تربیت فراہم کی ہے، لیکن یہ اتحاد یوکرین کو روس کے خلاف کوئی براہ راست مدد فراہم نہیں کر رہا۔ جرمنی میں گزشتہ سال کے دوران مردوں کے مقابلے میں خواتین کی آمدنی اوسطاً 18% کم رہی، جس کی بڑی وجہ جرمنی کے وفاقی محکمہ شماریات کے مطابق بچوں کی پیدائش اور جز وقتی کام کے بعد ملازمت پر واپس آنے پر آمدنی میں ہونے والی کمی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یورپ کی سب سے بڑی معیشت میں عورتوں اور مردوں کی تنخواہوں کا فرق 2020 سے بدستور برقرار ہے۔ ایڈجسٹ شدہ بنیادوں پر 2023 کے لیے صنفی بنیاد پر عورتوں اور مردوں کی تنخواہ کا فرق 6% تھا۔ دفتر نے کہا کہ خواتین کی آمدنی جرمنی میں اپنے پہلے بچے کی پیدائش کی اوسط عمر 30 سال کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ مرد اپنی ملازمتیں جاری رکھتے ہیں۔ خواتین کو خاندانی وجوہات کی بنا پر بھی کیریئر میں رکاوٹوں کا سامنا زیادہ رہتا ہے۔ اور بھارت کی سپریم کورٹ نے جمعے کو ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے 2002 کے گجرات فسادات کے دوران ایک خاتون بلقیس بانو کے اجتماعی زیادتی اور قتل کیس میں عمر قید کی سزا کا سامنا کرنے والے تمام 11 قیدیوں کو اپنے آپ کو جیل حکام کے حوالے کرنے کی مدت میں توسیع کی درخواست میرٹ نہ ہونے کی بنیاد پر مسترد کر دی ہے۔ 9 قیدیوں نے اپنی درخواست میں 6 ہفتوں کی توسیع مانگی تھی، جبکہ ایک قیدی نے 4 ہفتوں کی توسیع کی درخواست کی تھی۔ ان تمام قیدیوں کو 14 سال قید کے بعد رہا کیا گیا تھا، لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے چند ہفتے قبل ان کی عمر قید کی سزا بحال کر کے انہیں دوبارہ جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ اب تک سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔